ہمارا دروازہ کھلا تھا، ہم کپڑے دھو رہے تھے، میری بچی تھی اور میں تھی اور میرے یہ شوہر تھے، ہمارے یعنی بچے تھے، تو ہم اندر کام وغیرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے آتی سار میرے شوہر کا گریبان پکڑا، بھائی کا گریبان پکڑا اور انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ پہلے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کے اس کو چپیڑوں سے مارنا شروع کیا، ان کو مکے مارے۔ جو بھانجا جو میرا بھائی تھا اس کا گریبان پکڑا، اس کو بیڈ پہ گرا کے اس کا گلا وغیرہ دبایا گیا ہے۔ جو دوسرا لڑکا تھا وہ ڈنڈے مار رہا تھا، تو میرا بیٹا کس کو ڈنڈے مار؟ میرے بھائی کو، اور مجھے ڈنڈے مارے اس نے۔ کس جگہ پہ؟ نہیں سر پہ نہیں، وہ ویسے ہی کمر پہ ڈنڈے مارا تھا، کہیں مارا تھا، تو ایسے اس نے ڈنڈے مارے، تو میں ان کو چھڑوا رہی تھی۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اس کا بیٹا جو دماغی مریض ہے یا کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، ہماری بول چال 10-15 دنوں سے ختم تھی۔ کتنے سال کا بیٹا؟ 17-18 سال وہ ایج ہے اس کی۔ کیا کہتا تھا وہ؟ کچھ بھی نہیں، بس لڑائی جھگڑے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے وہ کرتا تھا۔ تو جس ٹائم پہ انہوں نے درخواست ہمارے خلاف دی گئی ہے نا، تو میں ادھر جب پیش ہوئی ہوں تو میں آگے جا کے، وہ میرے ساتھ یعنی کہ ہنسی ہے، تو میں نے اس کو گالی نکالی ہے۔ تو وہ جب ایس آئی کال سے فارغ ہوئے نا، تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے نا مجھے گالی نکالی ہے۔ تو کہتے یار دیکھو اس نے مجھے گالی نکالی ہے۔ تو وہ ایس آئی مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گالی نکالی ہے؟ میں نے کہا جی سر میں نے نکالی ہے گالی۔ کہتے دیکھو یار یہ مجھے اس نے گالی نکالی ہے۔ اسے دوبارہ پھر یہ رپیٹ کیا الفاظ۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب۔ ناظرین میری ساتھ ایک فیملی موجود ہے، یہ جو بہن موجود ہے ان کے اپنے ہی جو ہے ان کے دشمن بن گئے ہیں۔ ان کی جو بڑی بہن ہے جو کہ ان کے اوپر والے فلور پہ رہتی ہیں، ان کا جو بیٹا ہے وہ باہر سے گنڈے بلاتا ہے اور ان پہ بھی تشدد کرواتا ہے اور ان کے بچوں پہ بھی تشدد کرواتا ہے، اور ان کے یہ ہسبینڈ بیٹھے ہیں جو کہ محتاج ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کو بھی تشدد کیا جاتا ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بہن موجود ہے، ان سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ خون جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک بھائی۔ اچھا بہن مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا؟ اپنے ہی رشتے جو ہیں وہ ان کا خون جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، کس طرح سارا ماجرا ہوا؟ جی بھائی میں کرائے پہ رہتی ہوں، میری بڑی سسٹر ہے وہ میرے اوپر رہتی ہے، میں نیچے رہتی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں نے اکٹھا مکان لیا ہوا۔ کچھ ریزن ایسے ہوتے ہیں مالک مکانوں سے کیے جاتے ہیں، تو ہم نے اوپر کپڑے سونے کا بولا تھا، انہوں نے ہمیں سونے نہیں دیا۔ تو میرا بچہ ہے 11 سال کا، کپڑے میں نے دھوئے ہیں، تو اوپر بچے کو بھیجا ہے میں نے کپڑے دھونے کے لیے کہ جاؤ بچے اوپر کپڑے سکھائے۔ جو اس کی بہو تھی نا میری بہن کی، تو اس نے کہا کہ ماما نے منع کیا کہ اوپر کپڑے نہیں سکھانے۔ پہلے آپ نے انہیں کہا کہ ہم نے چھت پہ سونا ہے، گرمیوں کی وجہ سے کہ گرمی نیچے زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے چھت پہ سونا تاکہ گرمی نہ لگے؟ جی اس ٹائم پہ ہمارا پیار محبت تھا، بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی ہمارے ساتھ۔ پھر کچھ ریزن ایسے ہوئے کہ ہمارا لڑائی جھگڑے ان کے ساتھ ہوئے۔ کیا وجہ ایسی ہوگی کہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے؟ بس وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے اس کا بیٹا جو دماغی مریض ہے یا کیا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا، ہماری بول چال 10-15 دنوں سے ختم تھی۔ کتنے سال کا بیٹا؟ 17-18 سال وہ ایج ہے اس کی۔ کیا کہتا تھا وہ؟ کچھ بھی نہیں، بس لڑائی جھگڑے، ہر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے وہ کرتا تھا۔ تو میرے 15 دن سے اس سے بول چال ختم ہوئی ہوئی تھی، میں نے اسے اپنے گھر سے منع کر دیا، آنا جانا بند کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے ہمارا اوپر، میری بہن نے اوپر چھت کا لاک لگا دیا کہ یہ اوپر بھی نہیں سوئیں گے، تو ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ میں کہا چلو کوئی بات نہیں، ہم نیچے سونے لگے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ تو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 6 بچے ہیں۔ 6 بچے ہیں؟ جی تو گرمی کی وجہ سے ہم لوگ اوپر سوتے تھے، لیکن میری بہن نے ہمارا اوپر سونا بند کر دیا ہے۔ تو مالک نے کہا کہ ان کی مرضی ہے، وہ سونے دیں یا نہ دیں، آپ کو کپڑے سکھانے ضرور دیں گے وہ۔ ابھی 15 دن اس چیز کو ہوئے تھے، تو میں اوپر کپڑے سکھانے، میرا بیٹا گیا 11 سال کا شاہزیب، تو اس نے اس کی بہو نے منع کیا کہ نہیں اوپر کپڑے سکھانے، ماما نے کہا کہ اوپر تم لوگوں نے نہیں جانا۔ میں نیچے سے بولنے لگ گئی ہوں اس کی بہو کو کہ اپنی باجی کو بھی، اور وہ بھی، ہماری آپس میں اچھی خاصی بحث ہوئی ہے۔ تو نیچے میرا بھانجا اتر کے نیچے آیا ہے، اس نے آ کے مجھے گالی گلوچ نکالی ہے، میں نے بھی اس کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہم نے برا بھلا بولا ہے۔ کیا گالیاں نکالی؟ اس نے مجھے بغیرت بنایا اور کمینی بنایا، میں نے اس کو بنایا، جیسے میں اس کو بولتی رہی وہ ریٹرن مجھے اسی طرح گالیاں نکالتا رہا۔ تو پھر میں نے اسے کہا، ان کے پاپا مالک مکان کے پاس گئے، اس نے کہا میں آتا ہوں، میں آ کے اس کی مما سے بات کرتا ہوں۔ یہ نیچے سے اوپر آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ آپ اوپر جاؤ، عائشہ سے اوپر لے جاؤ اور مالک مکان خود آ کے بات کریں گے۔ مجھے بھی اس نے کہا اسمیرا آپ اندر جاؤ، پیار محبت سے ان کو اوپر بھیج دیا، مجھے اندر بھیج دیا۔ پھر 15 منٹ بعد جو ہے نا ان کے عبداللہ اور ساتھ میں ایک جھجی نامی آدمی ہے جو ان کے گھر میں اکثر ان کا آنا جانا ہے، تو انہوں نے ان کو بلایا ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا۔ ہمارا دروازہ کھلا تھا، ہم کپڑے دھو رہے تھے، میری بچی تھی اور میں تھی اور میرے یہ شوہر تھے، ہمارے یعنی بچے تھے، تو ہم اندر کام وغیرہ کر رہے تھے۔ انہوں نے آتی سار میرے شوہر کا گریبان پکڑا، بھائی کا گریبان پکڑا اور انہوں نے تشدد شروع کر دیا۔ کیا تشدد کیا؟ کس طرح تھپڑ مارے، گھونسے مارے، کیا کیا انہوں نے؟ اس نے سب سے پہلے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کے اس کو چپیڑوں سے مارنا شروع کیا، ان کو مکے مارے۔ جو بھانجا جو میرا بھائی تھا اس کا گریبان پکڑا، اس کو بیڈ پہ گرا کے اس کا گلا وغیرہ دبایا گیا ہے۔ جو دوسرا لڑکا تھا وہ ڈنڈے مار رہا تھا، تو میرا بیٹا کس کو ڈنڈے مار؟ میرے بھائی کو، اور مجھے ڈنڈے مارے اس نے۔ کس جگہ پہ؟ نہیں سر پہ نہیں، وہ ویسے ہی کمر پہ ڈنڈے مار رہا تھا، کہیں مار رہا تھا، تو ایسے اس نے ڈنڈے مارے، تو میں ان کو چھڑوا رہی تھی۔ تو کیونکہ میرے شوہر محتاج ہیں، مجھے اس کا وہ تھا کہ یہ گر نہ جائیں، کوئی اور نقصان نہ
ہو جائے. اچھا مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آ گیا, تشدد کیا, کسی کا سر بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے؟ جی میرے چھوٹے بیٹے شاہزیب ہے 11 سال کا, اس کا سر پھٹا ہوا ہے. تو آپ نے پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ جی میں نے پولیس سے رابطہ کیا, میری بیٹی نے 15 پہ کال چلائی ہے. اسی دوران لڑائی کے دوران جب میرے بیٹے کا سر پھٹا, ان میں سے 2 آدمی جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے. پولیس آئی تو پھر کیا ہوا؟ پولیس نہیں آئی ہے. پولیس کو 10 سے 15 کالیں کی ہیں. پولیس کے 2 گھنٹے بعد مجھے کال آئے. میری بیٹی نے سارا لوکیشن اپنے گھر کا بتایا کہ ایسے سے ہمارے گھر میں یہ وقوع ہے, ایسے 2 لوگ آئے ہیں, ایک بھانجا تھا میرا. تو ان 3 لوگوں نے آ کے میری ماما پہ, میرے پاپا پہ اور ماموں پہ جان لیوا حملے کیے, لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں. تو اس نے ساری بتائی ہے ان پولیس والوں کو, لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہیں لیا. پولیس آئی ہی نہیں؟ نہیں پولیس نہیں آئی ہے. پھر کیا ہوا؟ پولیس نہیں آئی, آپ نے پھر کیا؟ 2 گھنٹے بعد پولیس کی کال مجھے آتی ہے. اس نے کہا میڈم آپ کی کال آئی ہے تو ہم آ نہیں سکتے ہیں, آپ اپنے بچے کو لو. اور آپ, میں نے اس کو سب کچھ بتایا, ایسے سے میرے بچے کا سر پھٹا, ایسے سے لوگ آئے ہیں, انہوں نے تشدد کیا ہے ہمارے اوپر, تو میرے بچے کا سر پھٹا ہے, ہم خون سے لت پت ہیں دونوں ماں بیٹے, میرے بھی منہ پہ لگیا ہوا اینٹ ہے. تو انہوں نے کہا آپ اس کو لے کے تھانے آ جائیں. تو میں جب تھانے میں گئی ہوں. تھانے میں اکیلی گئی ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ ساتھ؟ جی میرے ہسبینڈ ساتھ میں تھے, میرا 2 بچے میرے ساتھ تھے. اچھا جناب مجھے بتائیں, آپ تھانے گئے ہیں اپنی وائف کے ساتھ, تو تھانے والوں نے آپ کو کیا بولا؟ درخواست وغیرہ ہم نے وہاں پہ جمع کروائی ہے. اس کے بعد جو ہمارے تفتیشی ایس آئی صاحب تھے, انہوں نے کہا بچے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے, آپ اس کو جلدی سے سروس لے جائیں, اس کا پہلے میڈیکل کروا لیں, پھر آپ میرے پاس آئیے. جو بڑا بچہ آپ؟ ہاں یہ 11 سال کا شاہزیب جو ہے, جس کے ماتھے پہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے اس کو ویسے اٹھا کے ہم سیدھا سروس چلے گئے ہیں. تو وہاں پہ اس کا جو یعنی کہ کروانا تھا وہ کروانے کے بعد پھر اسے اگلے دن پھر ہم نے ادھر ہی جانا تھا. تو اگلے دن پھر فون آتا ہے تھانے سے ہی کہ جی آپ تھانے میں حاضر ہو جائیں, آپ کے خلاف درخواست ہوئی ہے. ہم تھانے میں حاضر ہوتے ہیں, الٹا آپ کے خلاف ہی اپلیکیشن دے دی ہے. پھر جب ہم تھانے جاتے ہیں تو تھانے جا کے ہم اسی انسپیکٹر سے پوچھتے ہیں جی سر, وہ کہنے لگے جی عبداللہ طارق نے آپ کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے. میں نے کہا سر جی آپ نے ان کی درخواست پہ ہمیں فوراً طلب کر لیا, ہماری درخواست پہ آپ نے ان کو طلب نہیں کی. تو یہ درخواست میں کیا ایسا لکھوا دیا کہ پولیس نے آپ کو فوراً بلا لیا اور آپ چلے گئے؟ انہوں نے ایسا کچھ بتانے کے یعنی کہ بتایا نہیں ہے درخواست میں انہوں نے کیا لکھایا کیا نہیں لکھایا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ 2 بہنیں جو ہیں, ان کی بڑی بہنیں وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی, جن کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. ہاں جی وہ دونوں موقع پہ وہاں موجود تھے. اچھا مجھے بتائیں, سارا کیس تو آپ نے بتا دیا, لوگوں نے سن بھی لیا, اب اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں, کیوں میڈیا کے سامنے, کیمرے کے سامنے کیوں آئے ہیں؟ لیکن جی اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف, یہ جو تھانے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ غریب آدمی جاتا ہے کہ یار اس کو فوری انصاف مل جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر جیب میں آپ کی پیسے ہوں, سفارش ہوں, شاید پھر آپ کو انصاف مل جائے, ویسے آپ کو نہیں ملے. ناظرین آپ نے میاں بیوی ان کی باتیں بھی سنی ہیں ساری, کہ ایک بہن جو ہے وہی بہن کی دشمن بن گئی, اپنی سگی بہن نے ہی اپنی بہن پہ تشدد کروایا اور ان کے بچوں پہ بھی تشدد کروایا. ان کی اپلیکیشن جو ہے اس کو سنا نہیں گیا, بلکہ ان کے خلاف اپلیکیشن بہن نے کروائی اور ان کو ہی تھانے بلایا گیا, اور تھانے والوں نے جو ہے یہی کہا کہ آپ جو ہے تھانے آئیں, اور ان کی بات نہیں سنی گئی. کیوں نہیں سنی گئی؟ کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. انہوں نے کچھ پیسے اگر دے دیتے وہاں پہ یا کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیتے یا ان کی کوئی سفارش ہوتی تو ان کی بات سنی جاتی. اچھا مجھے بتائیں آخر میں آپ اپیل کن سے کرنا چاہیں گے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں, بڑی عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں, نیور اگین کے نام سے کمپین بھی ہے کہ عورت کو ہراساں کرنا جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اب دیکھیں کھلے عام ہے, میرے گھر میں تشدد اس قدر زیادہ ہوا, میرے کسی بچے کی جان چلی جاتی, کوئی مر جاتا, تو پھر بھی تو انہوں نے کچھ حرکت کرنی, ذمہ دار ہوتے. ہاں بتائیں پھر. تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سسٹم اچھا ہو جائے تاکہ ایک مڈل کلاس بندے کو آرام سے انصاف مل سکے. مریم نواز سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے, ساروں سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے انصاف دیا جائے. جو کہ پولیس والے ہیں وہ غریبوں کی نہیں سنتے ہیں, غریب لوگوں کی ان کے پاس کوئی سننے کی وہ نہیں ہے, یا ان کو کوئی غلط عورت مل جائے, ٹھیک ہے, جو کہ ان سے غلط طریقے سے بات کی جائے, ٹھیک ہے, ہنس کے بات کی جائے تو وہ ان کی سنتے ہیں. کیونکہ میری سسٹر نے کچھ ایسا ہی کیا ان کے ساتھ. میری سسٹر نے ان کے ساتھ ایک لفظ ایسے بولے ہیں جس کی وجہ سے کہ میری ان سے تھوڑی ادھر بحث ہوئی ہے. جس ٹائم پہ انہوں نے درخواست ہمارے خلاف دی گئی ہے نا, تو میں ادھر جب پیش ہوئی ہوں تو میں آگے جا کے, وہ میرے ساتھ یعنی کہ ہنسی ہے تو میں نے اس کو گالی نکالی ہے. تو وہ جب ایس آئی کال سے فارغ ہوئے نا تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس نے نا مجھے گالی نکالی ہے. تو کہتی یار دیکھو اس نے مجھے گالی نکالی ہے. تو وہ ایس آئی مجھے کہتے کہ آپ نے اس کو گالی نکالی ہے. میں نے کہا جی سر میں نے نکالی ہے گالی. کہتے دیکھو یار یہ مجھے اس نے گالی نکالی ہے. اسے دوبارہ پھر یہ رپیٹ کیا الفاظ. تو میں نے اسے بولا ہے, میں نے کہا سر دیکھو میں نے گالی نکالی ہے, وہ آپ کو یار بول رہی ہے, آپ ایس آئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ پولیس کے نمائندے ہیں, آپ سر بولیں بھائی بولیں, لیکن یہ عورت ایسی عورتیں صحیح نہیں ہوتی ہیں جو کہ پولیس والے کو یار بولا جا رہا ہے. میں نے اس وجہ سے, اس ریزن سے میں نے اس کو گالی نکالی. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہن کا کردار کچھ غلط ہے؟ جی سر وہ ظاہر سی بات ہے, ایسی عورتیں صحیح نہیں ہوتی.
شادی شدہ ہیں؟ جی شادی شدہ ہے, بچوں والی ہے وہ. ناظرین آپ نے ان کی تمام تر بات سن لی ہے, ان کی اپیل بھی آپ نے سن لی ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ یہ جو فیملی ہے ان کی آواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تک پہنچے, جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک ان کی آواز پہنچے, تاکہ جو تھانے والے ہیں ان کی بات نہیں سنتے ان کی بھی بات سنی جائے, ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ بھی ان کے مطابق جو ہے وہ درج ہو اور جو ملزمان ان کو سزا ملے. آپ نے اس فیملی کا ساتھ دینا ہے اور اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے میرا پنجاب, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.